آرڈیننس کا اجرا، اس پہ خورشید شاہ صاحب کے تحفظات آپ نے بھی سنے ہیں، میں نے بھی سنے ہیں، لیکن پھر حق میں بھی ووٹ دے دیا. چیئرمین ارسا لگا، اس پہ بھی تنقید، وہ وزیراعظم کو فیصلہ واپس لینا پڑ گیا. تو ایسا کیسے چلے گا پھر؟ اچھا آپ بتا دیں کہ پھر اس طرح کس طرح چلا ہے؟ میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیسے چلانا چاہ رہے ہیں. آیا جی آپ ہماری جگہ پہ بیٹھ کے سوچیں. اگر ایک آرڈیننس آیا ہے اور نگران حکومت کے وقت کے اور بغیر کسی وضاحت کے کہ اس کو ہم نے کہاں تک چلانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ماضی میں بھی آرڈیننس پہ آرڈیننس چلتے رہے اور ایکسٹینڈ ہوتے رہے، تو یہ ان ایک خدشات ظاہر کیے ہمارے نوید قمر صاحب سے. اور پھر جو آپ کہہ رہے کہ اپنی حمایت کیسے کر لیے، تو پھر جب وضاحت آ گئی ہے وزیر قانون کی طرف سے، تو اس کے بعد یقیناً ہم حکومت کی اتحادی ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم اتحادی ہو تو ہم کچھ بھی نہ بولے، خاموش بیٹھیں؟ پھر آپ بھی تنقید کریں گے کہ آپ لوگوں نے تو ایسی ہاں میں ہاں ملا دیتے ہو. تو یقیناً ہمارا کام ہے کوئی ایسی چیز ہو جو حکومت کو ہم نے مشاورت دینی ہو، ایڈوائز کرنی ہو، یا اس حوالے سے ان کو سیدھے راستے پہ لانا ہو، یہ تو ہمارے اس میں فرض میں آتا ہے. اور پھر آپ کہیں گے اب خاموش بیٹھ کے آپ تالیاں بجاتے ہو، تو یقیناً یعنی میں یہ سمجھاؤں قادر صاحب کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھاؤں، شاید کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، کہ آپ کو ان آرڈیننس کے اجرا اور اس کی مدت کیا ہوگی، کب تک یہ چلیں گے، اس بابت اعتماد میں پہلے نہیں لیا گیا، بعد میں وضاحت دی گئی ہے. ایک یہ بات بھی ہے، اور دوسری بات یہ کہ اتنی بڑی پارٹی اگر ساتھ ہے تو وزیر قانون کے ساتھ ہمارے پرانی بھی ایک اچھا رشتہ رہا ہے، اور بڑے پولائٹ آدمی ہے، میں پرسنلی بھی اس کو جانتا ہوں اچھی طرح. تو اگر وہ ایک آدھ منٹ کے لیے ایک دن پہلے بتاتی کہ کل ہم یہ آرڈیننس لا رہے ہیں، اور چونکہ اس کی وضاحت یہ ہے کہ یہ نگران حکومت کے ہے اور ابھی فوری طور پہ قانون سازی نہیں ہو سکتی ہے، لہٰذا ہم اس آرڈیننس کو ایکسٹینڈ کر کے اور بعد میں قانون سازی کریں گے، تو کتنا اچھا ہوتا. اس میں کبات کیا ہے؟ یہ جو اتنا آپ ہیڈ لائن بن گیا ٹاک شو کا، تو وہ نہیں بنتا. اور میں امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی اس طرح، اگر یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور پھر خورشید شاہ صاحب نے یہ بھی ساتھ کہا، یہ بات آپ کھا گئے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ 2013 سے لے کے پھر 2022 تک جو نا آپ آرڈیننس نکالے مختلف حکومتوں کی، تو کس کی دور میں آرڈیننس زیادہ ہے؟ جو پی ٹی آئی والے شور کر رہے تھے تو سب سے زیادہ تو ان کی دور میں آرڈیننس آئے. تو یہ بھی ساتھ کہا، یہ بھی کہا کرو نا میرے بھائی. بالکل ٹھیک، یہ آن ریکارڈ آ گیا، ایسا ہی ہے، ان کے دور میں زیادہ آرڈیننسز آئے تھے. قادر صاحب اب آپ مجھے بتائیں نا دیانتداری سے، جس طرح کے ماحول ہے، جو حالات ہیں پاکستان کے، خدشات ہیں قیادت کو، ہر صوبے میں، وفاق میں بھی، تمام اعلیٰ قیادت کو کیا پروٹوکول اور سیکیورٹی نہ دی جائے؟ جی بالکل دی جائے، اس وجہ سے کہ سیکورٹی کے جو خدشات ہے، اور خاص طور پہ ہم نے اپنی قائد بے نظیر بھٹو کو کھویا ہے. بالکل. تو ہم تو کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی پارٹی کے لیڈر جو ہے نا اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو، چاہے عمران خان صاحب ہو، نواز شریف صاحب ہو، یا مریم بی بی ہو. تو یہ تو بالکل ہو ہی نہیں سکتا ہے اور ہونا چاہیے. اور یہ سرکاری پروٹوکول ہوتا ہے، اس وجہ سے شوبازی کے لیے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ اس کی سیکورٹی کے لیے، اس کی جان کو جو خطرہ اللہ نہ کرے، اس کے لیے ہوتی ہے ساری چیزیں. دوسری بات جو قاضی صاحب کھیر اور دودھ کی بے تکا والا مثال دے رہا تھا، اور یہ ذرا ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ قانون سازی کیا ہوتی ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ اسمبلی میں کس طرح رویہ رکھنا ہے. آج جب غزہ کے اوپر ہماری ممبر شازیہ بری صاحبہ نے پیش کیے ہے قرارداد، اس کو نو کر رہا ہے. پھر اسپیکر صاحب نے بولا کہ بھائی دوبارہ کر لے، پھر دوبارہ کرے. یعنی آپ ان کو یہ دیکھ لیں کہ غزہ کے اوپر جو فلسطین کے اوپر جو ظلم ستم ہو رہا ہے، وہ ان کو پرواہ نہیں ہے، اور وہ تحریک کی بھی مخالفت کر رہا ہے. اور اپنی اگر چوری چکاری میں کوئی کیس ہو گیا تو آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. اور دوسری بات یہ، اس سے پہلے شہید ذوالفقار علی بھٹو کا جہاں 44 سال بعد انصاف ملا تھا، بجائے پی ٹی آئی کے دوستوں کے یا سنی تحریک کے ممبران کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو اپریشیٹ کرتے، اور اس وجہ سے نہ اپریشیٹ کرتے کہ ہماری قائد کو انصاف ملا ہے، بلکہ اس وجہ سے اپریشیٹ کرتے کہ ان کے قائد جو ہے نا وہ بھی اس میں ہے، پرابلم میں ہے. تو اللہ نہ کرے کہ ان کو کئی 44 سال بعد انصاف نہ ملے. اور اس سسٹم کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہم نے یہ جو قانون سازی ہے یا ہماری عدلیہ جو دنیا میں 139 نمبر پر ہے، ان کو بہتر کرنے کی ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ کرنا ہے. اس طرح تو نہیں کرنا ہے کہ گھر سے نہ کر کے اور غزہ کی تحریک کو بھی نہ کرنا ہے. تو یہ والا رویہ جو ہے نا وہ سنی تحریک، یہ بڑا اہم سوال ہے، یہ بڑا اہم اعتراض ہے جو